تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ عصر دے اندر ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا سونے رب نے کہ مینوں قسم زمانے دی ہر بندہ خسارے اور نقصان دے وچے گھاٹے دے وچے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، رب کریم نے زمانے دی قسم اٹھا کے فرمایا کہ ہر بندہ ہی گھاٹے دے اندر ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ بندہ نقصان وچ نہیں ہے جنہیں ایمان لے آندا وعملوا الصالحات، پھر نیک عمل کیتے۔ فرمایا ایسا بندہ فائدہ اٹھان والا ہے، کامیاب ہے، نقصان اور گھاٹے والی زندگی تو بچ گیا، بلکہ کامیاب زندگی دنیا دے اندر انہیں گزاری جنہیں ایمان لے آن تو بعد پھر چنگے عمل کیتے۔ اور فرمایا وَتَوَا سَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَا سَوْ بِالصَّبْرِ، فرمایا وہ لوگ جڑے حق دی تلقین کر دیں اور صبر دی تاکید کر دیں، وہ لوگ بھی گھاٹے دے اندر نہیں بلکہ کامیاب لوگ نے۔ گرامی قدر حضرات، حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال والہانہ محبت اور پیار فرمایا ہے۔ حضور دا کوئی بھی غلام بے وفا نہیں ہے، میرے آقا دا ہر غلام وفادار ہے، میرے آقا دی عزت اور ناموس دے اتے جان نثار ہے۔ جنہیں بھی مقام صحابیت حاصل کیتا ہے، آقا دی غلامی دے اندر کلمہ پڑھن تو بعد آ گیا تے مقام صحابیت انہوں اللہ پاک نے چہرہ ودعا دی حالت ایمان دے اندر زیارت کرن دی وجہ تو عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا دا کوئی بھی ایسا غلام نہیں ہے جنہیں ایمان دی حالت وچ ودعا دے مکھڑے نو تکیا ہوئے تے پھر کدی زندگی دے اندر حضور نال بے وفائی کر گیا ہوئے، بلکہ آقا دا ہر ایک غلام حضور دا وفادار ہے۔ اور اہل سنت و جماعت دا ایک خاصہ ہے کہ سانو حضور دے جان نثارہ نال بھی پیار ہے، حضور دے آل بیت اطہار دے نال بھی پیار ہے۔ اسی اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ہر نسبت دا لحاظ کرن والے لوگاں اور محبت کرن والے لوگاں، کیونکہ عشق اور محبت، تعظیم اور تکریم اور احترام ساڈی کھٹی دے اندر اللہ پاک نے سانو عطا فرمایا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، صحابہ کرام نے حضور دے نال اس انداز نال پیار کیتا ہے، محبت کیتی ہے، عشق کیتا ہے کہ دنیا صحابہ دے محبت اور پیار دیاں اج مثالاں قائم کر دی ہے۔ آقا دے غلاموں نے اس قدر حضور نال ٹوٹ کے پیار اور محبت دا ثبوت فراہم کیتا ہے۔ اور پھر صرف حضور نال نہیں بلکہ میرے آقا دے جسم اقدس دے نال جیڑی چیز نو بھی نسبت ہو گئی ہے، چاہے وہ لکڑی کو نہیں ہے، چاہے میرے آقا کریم دے قدمین مبارک کو چمن والی زمین دی مٹی کیوں نہیں ہے، صحابہ کرام نے ہر طرح دی نسبت دا احترام بھی کیتا ہے، تعظیم بھی کیتی ہے، محبت بھی فرمائی ہے۔ اللہ سبب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی وجہ تو حضور دی ہر نسبت نال غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت فرمائی ہے۔ ایک صحابی آئے، لکڑی دا ممبر میرے نبی دا، انہوں ویکھیا ممبر نو چوم لیا ہے، ممبر دی تعظیم کر رہا ہے، ممبر دے نال محبت کر رہا ہے جو لکڑی، لیکن صحابی دا مقام عشق اور مقام محبت ویکھو کہ والہانہ جھوم جھوم کے صحابی اس لکڑی نو چوم رہا اور ادھر پیار اور محبت کر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور دے غلامہ لکڑی نال پیا پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے؟ صحابی بول اٹھیا، کہندا
نال پیار اور محبت ہو گئی ہے، اس وجہ نال دے نال پیار ہے۔ تے گرامی قدر حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے آقا دے مسکراندے چہرے نو ویکھ کے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خوشی نو ویکھ کے غلامان مصطفیٰ دی آقا دی خوشی نو تے قربان جاندے سن، اور دنیا و معافی آدیاں نعمتاں نالوں اس گل نو زیادہ ترجیح دیندے سن کہ اگر حضور صحابہ نو ویکھ کے مسکرا پین، والدعا دے مکھڑے ہوتے اگر چمک آ گئی ہے، لبد ہوتے اگر مسکراہٹ اور تبسم پیدا ہو گئی ہے، صحابہ کرام دنیا دیاں نعمتاں نو ایک پاسے رکھتے سن، حضور دی مسکراہٹ ہوتے ہر چیز نو قربان کر دیندے سن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی محبت پیار ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا جدوں اس ظاہری دنیا تو وصال ہو گیا تے حضور ظاہری طور تے اس دنیا دے تو تشریف لے گئے، پھر صحابہ کرام نے آقا دے نال اپنی محبت دا کس انداز دے نال اظہار فرمایا کہ دو اونچی آواز نال سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا غلام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تکر اطلاع پہنچی کہ بدعا دے مکھڑے والے آقا دا وصال ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ظاہری دنیا تو پردہ فرما گئے نے، صحابی رسول دیاں کانچوں آنسوں میں آپ روندے روندے حضور علیہ السلام دے کول تشریف لے آئے نے، میرے کریم نبی دے جستے نوری دی زیارت کر رہے نے، ودعا دے مکھڑے دی زیارت کر رہے نے، آقا کریم دی زیارت کر رہے نے، کیونکہ حضور دے وصال تو بعد 3 دن تکر صحابہ میرے آقا دی زیارت کر دے رہے، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر 3 دن تو بعد میرے نبی دے جستے نوری نو دفنا دیتا گیا، مرقد منور دے اندر اتار دیتا گیا، روضہ پاک دے اندر میرے نبی دے جسم مبارک نو اتاریا گیا۔ 3 دن تکر میرے آقا دے غلام حضور دے جسم اقدس دی زیارت کرتے رہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی کریم آقا دے جسم مبارک دی زیارت کرتے رہے، ودعا دیاں ودعا دے مکھڑے نو تکتے رہے، واللیل دیاں زلفاں دی زیارت کرتے رہے۔ 3 دن تو بعد جدوں کریم نبی دے جسم نو مرقد منور دے اندر اتار دیتا گیا، قبر انور دے اندر اتار دیتا گیا، میرے نبی دے غلام دے پیار دا انداز دیکھو، غلام اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے مولا میری تیری بارگاہ دے اندر التجا ہے، میری اکھاں دی بینائی نو واپس لے لے، مینوں اکھاں دی بینائی اور روشنی دی ہن ضرورت نہیں ہے، عرض کردا ہے یا اللہ اے اکھاں اس واسطے رکھیاں سن کہ تیرے حبیب دا مکھڑا ویکھو، تیرے حبیب دی زیارت کرو، تیرے حبیب دیاں بلال دیاں زلفاں ویکھو، اے اکھاں ہر ویلے نور مصطفیٰ نو تکدیاں اللہ میری آنکھاں دے سامنے تیرے حبیب نے نظر نہیں آنا، اور میری دعا نو قبول فرما لے، میری آنکھاں دی بینائی نو ختم کر دے۔ صحابہ کرام فرماتے نے غلام دی دعا منگن دی دیر سی، اللہ نے ان دی دعا نو قبول فرمایا، اور آنکھاں دی بینائی چلی گئی ہے۔ اس صحابہ دی حضور نال محبت ہے، اللہ دی بارگاہ عرض کی مولا جے وہ تیرے حبیب نے نظر نہیں آنا تو پھر انہاں اکھاں نو ہور کدھرے ویکھن دی ضرورت نہیں ہے، اے اکھاں پسند نہیں کردیاں جے محبوب دنیا دے اوتے نظر نہ آئے تے دنیا تے کسے اور چیز نو ویکھن، کیونکہ انہاں دا نقطہ نظر بھی ایسی مدینے والے آقا دا مکھڑا ہوئے تے غلام دیدہ لائی رکھن تے عیدہ ہوندیاں رہن، کیونکہ زندگی دا مشن ہی یہی سی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال اس قدر پیار فرمایا ہے، اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اس واسطے کسی نے کیا خوب کیا ہے، فرمایا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ
کامیابیت نو پہنچ گیا ہے، وقت دا غوث قطب ابدال ہوئے، جتنے اونچے مقام اور مرتبے دے تے پہنچ جائے لیکن حضور دے اس غلام دی عظمت اور شان نو چھو بھی نہیں سکتا ہے جنہیں حالت ایمان دے اندر آمنہ دے لال دی زیارت فرمائی ہے۔ چاہ کے آپ سبحان اللہ۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو، حضور علیہ السلام دے دو وصال مبارک ہو گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سارے قطار ہو رہے ہیں، مدینے دے در و دیوار زاروں کے دار مصطفیٰ کریم دے جدائی دے اندر رو رہے ہیں، میرے نبی دی سواری یافور جانور جدہ میرے آقا نے یافور نام رکھا ہے، غزوہ خیبر دے اندر مال غنیمت دے اندر اللہ کریم نے عطا فرمایا، میرے نبی نے اس گدے دے اوتے سواری فرمائی ہے اور میرے کریم آقا دی سواری دا نام یافور ہے۔ حضور دے سواری کر دینے، حضور دے غلام فرماتے نے آقا دا جس دن وصال ہو گیا میرے نبی دی سواری پریشان ہو گئی ہے، یافور مدینے دیاں گلیاں دے اندر پھر گئے، یافور مدینے دیاں گلیاں دے اندر دوڑ گئے، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے نے اگر کسے دیوار دے نال ہاتھ لا کے میرے نبی نے اگر تیمم کیتا ہے تو میرے نبی دی سواری نو پتہ ہے کہ آقا نے تے ہاتھ لائے سن، میرے نبی نے اپنے ہاتھ اس جگہ دے تے مس کیتے سن، میرے آقا دی سواری جا کے اپنے منہ نو اس جگہ دے نال رگڑ دی ہے۔ یافور پریشانی دے عالم دے اندر مدینے دیاں گلیاں دے اندر دوڑ گیا ہے، کبھی کسے مقام تے دوڑ کے جاندا ہے، کبھی کسے مقام دے اوتے دوڑ کے جاندا ہے، کیوں تڑپدا ہے، تلاش کردا ہے، جتھے جتھے میرے آقا نو لے کے جاندا سی اوتے اوتے حضور نو پیا تلاش کردا ہے تاکہ کدرے مدنی کریم دے چہرے دی زیارت ہو جائے۔ میرے آقا دی سواری پریشان آ رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ عرض کرتے نے جناب والا کہ اساں ویکھیا یافور حضور دی سواری ہے، 3 دن تک مدینے دیاں گلیاں دے اندر ادھر ادھر پھردا رہیا، 3 دن تو بعد جدوں کریم آقا نو مرکز منور دے اندر جسم نوری نو اتار دتا گیا ہے، آقا کریم دے جسم اطہر نو قبر انور دے اندر جدوں اتار دتا گیا ہے، دیکھو غلامان مصطفیٰ دی محبت ایک پاسے ہے، صحابہ دی محبت دا کوئی اندازہ نہیں لا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ پہ دعا کرتے نے اللہ اگر تیرے حبیب دا چہرہ نظر نہیں آنا بنائی دی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت بلال میرے نبی دے وصال تو چند دن بعد شہر مدینہ نو چھٹ کے ملک شام دی طرف چلے گئے، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی مولا میں تیرے حبیب دا بے وفا غلام نہیں ہوں، میں وفادار ہوں لیکن مدینے دے اندر ہر وقت مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت کرتا سی، اگر ہن تیرے حبیب دا چہرہ نظر نہیں آنا، اگر مدینے والے آقا دی ہن زیارت نہیں ہونی ہے، ہن بلال واسطے ہجر فراق دیاں گھڑیاں نو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت بلال میرے آقا دی جدائی نو برداشت نہیں کر سکے، آپ ملک شام دے اندر تشریف لے گئے، دیکھو غلامان مصطفیٰ آقا دے نال کس انداز نال پیار کر دینے، لیکن حضور دی سواری یافور جانور ہے، میرے نبی نے دی پشت تے سواری کی ہے، اس سواری دے جان دے اندر میرے نبی دی محبت کس انداز دے نال پیدا ہو گئی ہے۔ تیسرے دن جدوں میرے آقا نو مرکز منور دے اندر اتار دتا گیا ہے، صحابہ فرماندے نے اساں ویکھیا یافور مدینے دے وچوں دوڑدا آیا، ایک کنویں دے اوتے اپنے آپ نو لے گیا، کنویں دے کنارے دے اوتے اپنے آپ نو کھڑا کر کے میرے آقا دی سواری نے اپنے آپ نو کنویں دے اندر گرا دیتا ہے، یقیناً زبان حال دے نال کہندا ہوئے گا آقا اگر اج تو بعد آپ نے میری پشت دے اوتے سواری نہیں کرنی ہے، اگر آپ دی زیارت نہیں ہونی ہے، اگر آپ دا بدعا والا بکرا اور مدینے وچ نظر نہیں آنا، آپ تو بغیر ہن جینا محال ہو گیا، ایک جانور دی محبت دا عالم ہے، اپنے آپ نو کنویں دے اندر گرا کے انہیں ختم کر دیتا، لوگ دستے نے کہ مدینہ طیبہ دے اندر وہ کنواں بھی کسے مقام دے اوتے موجود ہے، انہوں تو بند کر دیتا گیا ہے، اس کنویں دا نام بھی میرے یافور رکھ دیتا گیا ہے کہ اس کنویں دے اندر آقا دی سواری نے اپنے آپ نو گرا لیا ہے۔ میرے آقا دے نال کس قدر انسان تے اشرف المخلوقات
انسانہ نے تے والہانہ محبت فرمائی ہے، لیکن حضور صرف انسانہ واسطے نہیں، میرے آقا جنوں انس واسطے جاندارہ واسطے بھی رحمت للعالمین بن کے تشریف لے آئے نے۔ اے یافور میرے آقا دی سواری 4 لتاں والا جانور ضرور ہے، لیکن اس 4 لتاں والے نو رب کریم نے اتنی سوجھ بوجھ ضرور عطا فرمائی ہے۔ غزوہ خیبر دے اندر جدوں نبی دی مال غنیمت دے اندر یہ سواری آئی ہے تے زبان حال دے نال حضور دی خدمت وچ عرض کیتی، آقا میں جس نسل دے وچوں ہاں، میری نسل دے سارے گدھیاں دے ہوتے نبیاں نے سواری کیتی ہے تے میں اس نسل وچوں آخری بچ گیا۔ میں رب کو دعا منگی سی، اللہ میری نسل دے جتنے بھی جانور سن ہر جانور دی پشت اتے نبی سوار ہویا ہے تے میں آخری بچ گیا اپنی نسل دے وچوں، اور میری دعا نو بھی قبول فرما لے، تیرا آخری نبی دنیا دے اوتے تشریف لے آنا ہے تے میری پشت تے کوئی ناپاک انسان نہ بیٹھے، میری پشت تے تیرا آخری نبی سواری فرمائے گا۔ اور یا فورس کرتا ہے حضور میں اپنی نسل وچوں آخری ہاں، آپ نبیوں وچوں آخری ہو۔ جڑا سلسلہ رب نے حضرت آدم علیہ السلام تو شروع فرمایا سی، اللہ نے آمنہ دے لال دے ہوتے اس نبوت اور رسالت دے سلسلے نو ختم فرما دیتا ہے۔ ہن قیامت تک کوئی بھی نبی اور رسول دی شان لے کے دنیا دے اوتے دوبارہ نہیں آئے گا۔ اللہ نے اس دروازے نو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اوتے بند فرما دیتا ہے۔ ہن اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کرے گا کافر ہوئے گا، دائرہ اسلام تو خارج ہوئے گا، دین تو خارج ہوئے گا، مرتد اور گمراہ ہوئے گا، اور جڑا جھوٹا مدعی نبوت ہے، جڑا اوتے جھوٹے ہون دے اندر شک کرے گا، فرمایا فقد کفر، شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ 4 لتاں والے جانور نو علم ہو گیا کہ حضور خاتم النبیین بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن 2 لتاں والے قادیان دے جانور مرزا قادیانی نو سمجھ نہ آئی کہ آقا آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو جھوٹا مدعی نبوت کل بھی کافر تھا، جھوٹا مدعی نبوت آج بھی کافر ہے۔ دین سے، اسلام سے اس کا دور دور تک کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اڈے مردہ وچوں کسے دے باپ نہیں، ہوتے اللہ دے رسول نے و خاتم النبیین اور ختم نبوت دی شان لے کے دنیا دے اوتے تشریف لے آئے نے، اور قیامت تک کوئی اور نبوت دی شان نال دوبارہ نہیں آئے گا، بلکہ میرے آقا دی نبوت اور رسالت دا سکہ تا صبح قیامت چلتا رہے گا، جاری اور ساری رہے گا۔ اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، آقا دے نال محبت کرنا، رب کریم دے نال محبت کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور دے نال محبت کس انداز دے نال فرمائیاں نے، صحابہ کرام نے ہر عمل کرن دی کوشش کی ہے کہ کریم نبی غلام نو ویکھن آقا ویکھ کے مسکراتے ہیں۔ میرے نبی دا غلام مدینہ طیبہ دے اندر حضور دے نال دل لگی کردا ہے، ایسیاں ایسیاں گلاں کردا ہے کہ باقی غلام سن کے حیران ہو جاندے نے۔ بسا اوقات کہتے نے اے نبی دے غلاماں تو ایسیاں گلاں بارگاہ مصطفیٰ دے اندر کیوں کردا ہے؟ غلام عرض کردا ہے لوگوں ویکھو کہ صحیح مینوں پتہ ہے مینوں باز گلاں
ذرا سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور دے نال پیار فرما رہے ہیں۔ میرے نبی دا غلام مدینہ طیبہ دے اندر روزانہ منڈی دے اندر جا کے کی کردا ہے، آقا کریم نال پیار کردا ہے۔ روز جدوں دیہاتی صحابی منڈی دے اندر نویاں چیزاں لے کے آندے نے، نویں سبزی لے کے آندے نے، نویں پھل لے کے آندے نے، میرے نبی دا ایک غلام حضور نال پیار کردا ہے، لیکن پیار کرن دا بڑا ہی انوکھا انداز ہے، بڑا ہی انوکھا طریقہ کار ہے۔ جا کے منڈی مدینہ طیبہ دے وچوں نواں پھل خریدے گا، خرید کے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر پیش کرے گا، جا کے عرض کرے گا آقا میں آپ دی خدمت دے اندر نواں پھل لے آیا، نواں میوہ لے آیا، آپ تناول فرماؤ۔ میرے نبی تناول فرماندے سن، نالے آقا نوں ویکھ کے مسکراندے سن، صحابی خوش ہو جاندا سی۔ جدوں تاجر پیسے منگدا سی، میرے نبی دا غلام میرے آقا دے کول آ جاندا سی، عرض کردا سی آقا اس تاجر نوں ویکھو جڑا کچھ میں دے کولوں لے آندا ہے، پیسے پیا منگدا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے ہن اینوں پیسے دے، تو خرید کے لے آیا ہے۔ عرض کردا ہے سونیا اے وی تے ویکھو جڑا کچھ میں لے آیا تناول کنے فرمایا ہے۔ اے محبت دا انداز سی، چیزاں خرید کے لے آنیاں، پیسے نہیں سی دیندا، آقا نوں آ کے پیش کرنیاں نویں پھل نویاں کھجوراں، آقا نے تناول فرمانیاں، تے تاجر تے پھر منگدا سی پیسے بھی پیلیا پیسے لیا، تے پیسے دین دی واری تے پھر آقا کول پہنچ جانا، جا کے عرض کرنی حضور لے آندیاں تے میں نے لیکن تناول تے آپ نے فرمائیاں نے۔ آقا کریم نے خوش ہو جانا تے خوش ہو کے میرے آقا نے ان چیز دا ہدیہ تاجر نوں عطا فرمانا، کدی اپنے کول نہ ہونا تے فرمایا ابو بکر عطا فرماؤ، کدی کہنا عمر فاروق عطا فرماؤ، کدی فرمانا عثمان غنی عطا فرماؤ، کدی فرمانا علی حیدر قراری نو عطا فرماؤ، لیکن غلام دا محبت دا انداز میرے نبی نے ٹھکرایا نہیں ہے، چیزاں ادھار لے کے آندا سی، کھواندا مصطفیٰ کریم نو سی، حضور تناول بھی فرماندے سن، ویکھ ویکھ کے مسکراندے سن، کیونکہ آقا جاندے سن اے ادھار لے آیا، جدوں پیسے دین دی واری آئے گی میرے کو لے کے عطا فرمائے گا۔ اے بھی غلام دی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال محبت سی، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اور میرے نبی دا جناب والا ایک اور غلام منڈی دے اندر جناب والا سبزیاں لے کے آندا ہے، آقا کریم او دے نال پیار فرماندے نے، حضور او دے نال مذاق کردے نے، مذاق ایک مذاق ہوندا ہے، مذاق دا معنی جھوٹ بولنا، ایسی دل لگی والی گل کرنا کہ حقیقت دے اندر جھوٹ ہوئے، جویں ماما اپنے بچیاں دے نال کردیاں نے جناب والا، کہندیاں نے وہ ایک بلی پئی ہوندی ہے آ نہیں رہی ہوندی، اے جھوٹ ہوندا ہے، بچے نال ماں مذاق کردی ہے، لیکن میرے آقا نے ساری زندگی کدی کسے غلام نال مذاق نہیں کیتا، حضور جدوں ہی فرماندے سن مذاق فرماندے سن، آقا کریم نے جدوں ہی دل لگی والی خوش طبی والی بات فرمائی ہے، آپ نے ہمیشہ سچ بولیا ہے۔ میرے نبی دا غلام آقا کریم نال دل لگی کردا ہے، حضور او دے نال دل لگی فرماندے نے، اور آقا فرماندے سن لوگوں اے جڑا میرا غلام ہے اے ساڈا دیہاتی ہے تے اسی اس غلام دے شہری ہاں۔ میرے آقا دے کہن دا مطلب ہے سی ساڈے واسطے دیہات وچوں چیزاں لے کے آندا ہے، مدینے آ کے فروخت کردا ہے، لہذا اسی دے شہری ہاں، یہ غلام ساڈا دیہاتی ہے جڑا ساڈے نال پیار فرماندا ہے۔ اور میرے آقا نوں اس قدر دے نال پیار ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے دی منڈی دے اندر تشریف لے گئے، غلام بیٹا ہے چیزاں پیا فروخت کردا ہے، آقا کریم نے نبوت والے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ دیاں دونوں اکھاں دے اوتے رکھ دتے نے، میرے کریم نبی نے ہاتھ جدوں دیاں اکھاں دے اوتے گئے، مطلب ایسی کہ غلام پہچان کے دسے اودیاں اکھاں تے ہاتھ کنے رکھے نے، یقیناً میرے نبی دے غلام مدینے والے آقا دی خوشبو آ رہی سی، میرے آقا دے ہاتھ اکھاں تے لگ جان تے غلام پہچانے نہ نہیں ہو سکدا ہے، آقا کریم دے ہاتھ غلام دے چہرے تے لگ جان تے غلام پہچانے نہ، غلام دی عظمت اور شان تے قربان جائیے جدیاں اکھاں دے اوتے مدنی کریم نے ید اللہ والے ہاتھ لا چھوڑے نے، میرے آقا دے غلام تے دعاواں
منگتے سن وصیت کرتے سن کوئی اد کرتا ہے یارو جدوں میں دنیا تو چلا جاواں میری اکھاں دے اوتے حضور دے کٹے ہوئے ناخن او دے ٹکڑے میں سنبھال کے رکھے نے میرے کفن دے اندر رکھ دینا میری اکھاں دے اوتے رکھ دینا کسی نے کفن واسطے حضور دی مزمل تے مدثر والی چادر منگی ہے میرے نبی نے عطا فرما دیتی ہے کسی دی قبر دے اندر مدینے والے آقا لیٹ گئے نے او دی قسمت جاگ گئی ہے لیکن دیہاتی صحابی دی عظمت قربان جائی ہے جڑا آگے چیزاں منڈی دے اندر ویچدا ہے حضور دی آنکھاں تے پے ہاتھ رکھ دے نے لیکن غلام نو جناب والا سمجھ تے لگ گئی ہے کہ میرے آقا تشریف لے آئے نے انہیں جدوں ویکھیا کہ حضور آئے نے میرے آقا دے پیچھے کھڑوتے نے اُنی گھٹ دے نال میرے نبی دا پیٹ لگا ہے غلام سمجھ گیا ہے تے میرے آقا کریم نال بولدا نہیں پیا گل دسدا نہیں ہے بلکہ اپنی گھٹ نو حضور دے پیٹ دے نال رگڑی جاندا ہے غلام سمجھدا ہے جتنی دیر تک آقا چھڑدے نہیں ہیں اتنی دیر تک نبوت جسم تو برکت حاصل کر رہی ہے یہ غلام اسی جنہیں کدو بیچنے مدینے دی مارکیٹ جا کے تے چھوٹے چھوٹے کدو نے تلاش کرنے نرم نرم او چن کے تے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر بطور تحفہ پیش فرما دینے نے جدوں انہیں جانا ہے واپس تے حضور نے بھی فرمانا بلال میرا دیہاتی غلام واپس جان لگا ہے اے ساڈے واسطے دیہاتی جو تحفہ لے آیا ہے اساں انہوں شہر دے وچوں تحفہ دے کے واپس بھیجنا ہے حضور بھی اپنے اس غلام نو تحفے عطا فرماتے سن اور اکثر و بیشتر آقا نے فرمانا کہ یار تو ساڈا دیہاتی ہے اسی تیرے شہری ہاں جی میں پنڈا دے لوگ شہرہ جا کے منڈی جا کے اپنی چیزاں فروخت کر دیں لیکن قربان جائیے اس دیہاتی دی قسمت عظمت اور شان تو جنہوں آقا فرمان کہ تم ساڈا دیہاتی ہے تے اسی تیرے شہری ہاں تم ساڈے استے تحفے لے کے آنا ہے اسی تینوں تحفے دے کے واپس بھیجنے ہیں کیا عظمت اور شان ہے جا کے کہہ دو ذرا سبحان اللہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلام حضور دے غلام کا نال پہ پیار کر دے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی حضور علیہ السلام نال والہانہ محبت فرمائی ہے جدو امیہ بن خلف نے آپ نو خریدیا مکے دے اندر امیہ بن خلف مارا دینا ہے آپ نو عذیتہ دینا ہے دکھ پہنچانا ہے لیکن حضرت بلال دی احد آت احمد دی آواز دے اندر کمی پیدا نہیں ہوگی ہے بلکہ انہیں اندر اضافہ ہوتا ہے جیمیں امیہ زیادہ تکلیفہ دینا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے عشق و محبت دے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے انہیں میں مثال دے دیا مدینے والے آقا کا پیار حضرت بلال دے دل دے اندر کیسا سی امیہ جناب والا مکہ دے شریر بچیاں دے حق دے اندر حضرت بلال دی رسی پکڑا دینا سی لوگ گلی محلے دے اندر کسیڑ دینے چھمکا پیمار دینے حضرت بلال نو کدی سینے دے ہوتے پتھر رکھ کے گرم ریت دے ہوتے لٹا کے بلال نو سبق پڑھایا جا رہا ہے بلال آتی پکار چھڑ دے لا تو منا لا تو عزان پکارنا شروع کر دے لیکن حضرت بلال جتنیاں تکلیفہ دے اندر اضافہ
حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. صرف کہنا لی گل ہے کہ 18 سال 18 گھنٹے انسان تکلیف مبتلا ہو جائے وہ بھی مان نہیں. انسانی طاقت اور قوت کسی بھی دکھ اور تکلیف نو برداشت انسان کا جسم نہیں کرتا ہے. لیکن اللہ نے پاک نبی نے 18 سال بیماری گزارے. لوگ دور ہو گئے, رشتہ دار دور ہو گئے. ایک جزیرے دے اندر کلا رب دا نبی رب دے ذکر دے اندر مصروف ہے. پورے جسم دے اندر تکلیف ہے. اللہ کو دعا مانگی, مولا میری زبان نو سلامت رکھی. رب نے فرمایا میرے پیغمبر کیوں پریشان ہو گیا ہے؟ عرض کیتی مولا پریشان نہیں ہویا, اس زبان نال تیرا ذکر کرنا ہوگا ہے. اگر یہ زبان بھی دکھ دے اندر مبتلا ہوگی تیرا نام کی میں رہا گا, تینو یاد کی میں کرا گا. میری زبان دی حفاظت کری تاکہ دکھ اور بیماری دے لمحے دے اندر بھی زبان وچ تیری نہ شکری نہ نکلے بلکہ تیرے شکر دے کلمات ادا کرا. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ, فرمایا کہ یاد کرو میرے بندے ایوب علیہ السلام نو اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ, جدوں نے اپنے رب نو بیماری دی حالت دے اندر پکاریا, جدوں بیماری دے عالم دے اندر اپنے رب نو یاد کیتا ہے. ہن اللہ کریم نے اپنے پاک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام دی بیماری نو کیویں دور فرمایا. فرمایا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ. اللہ کریم نے فرمایا پیارے پیغمبر زمین دے اوتے اپنی ایڑیاں رگڑ, اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ اپنی پیراں دیاں ایڑیاں نو رگڑ زمین دے اوتے. جدوں ایڑیاں رگڑے گا پانی دا چشمہ جاری ہو جائے گا. تیریاں ایڑیاں رگڑن دے نال اللہ کریم نے اپنے نبی نو ایڑیاں رگڑن دا حکم دیتا. ایوب علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیاں مٹی دے اوتے, فرمایا پانی دا چشمہ جاری ہو گیا. اللہ دے پاک نبی نے جدوں پانی نو ویکھیا فرمان لگے هذا مغتسل بارد وشراب, کہنے لگے تے بڑا ٹھنڈا چشمہ ہے, اے نال ہی نہانا ہے. اے پانی دا چشمہ ایڑیاں رگڑن دے نال جاری ہویا. اللہ دے نبی نے اس پانی نو پیتا, پین دے نال بھی شفا ہو گئی ہے. اور او دے نال غسل فرمایا, غسل فرمان دے نال اللہ نے جسمانی بیماری کو دور کر کے شفا عطا فرما دیتی ہے. اللہ دے پاک نبی دا تذکرہ رب نے 23 سے بارے دی سورہ سواد دی آیت نمبر 41 41 دے اندر فرمایا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیاں تے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا. واہ میرے رب دی قدرت, ایڑیاں رگڑن دا حکم بھی آپ دیتا ہے تے نبی دیاں ایڑیاں دے وچوں جڑا مٹی دے اوتے ایڑیاں رگڑیاں اس مٹی چوں پانی دا چشمہ نکلیا تے شفا بھی اس سے نبی واسطے بنا دیتی ہے. ایڑیاں بھی اسے نبی دیاں تے شفا بھی اسے نبی واسطے بن گئی ہے. جے حضرت ایوب علیہ السلام دے قدم لگن زمین دے اوتے تے او مٹی برکت والی ہو جائے تے چشمہ پانی دا نکلے, پانی میٹھا بھی ہوے تے ٹھنڈا بھی ہوے, اللہ دے نبی پیے بھی صحیح تے نہارے بھی صحیح تے شفا مل جائے, بیماریاں دور ہو جائے. جے اے برکت ہے حضرت ایوب علیہ السلام دے پیراں دی تے پھر اندازہ لاؤ آمنہ دے لال دے دستے رحمت کے اندر رب تعالیٰ نے کتنا کمال رکھا ہوئے گا. یہ تو شان ہے حضرت ایوب علیہ السلام دی. حضرت ایوب علیہ السلام تے معراج دی رات نو مسجد اقصی وچ آقا دے مقتدی نے, یہ شان مقتدی کی ہے, امام کا مقام کیا ہوگا. جا کے کہہ دو سبحان اللہ. یہ شان ہے خدمت کاروں کی, یہ شان ہے خدمت کاروں کی, آقا کا مقام کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بندے
عشق دے اندر کمی واقع نہیں ہوئی. جو جو بیماری بڑھتی گئی 18 سال کو گزر گئے, عشق الہی محبت الہی دے اندر کمی نہیں ہوئی, اضافہ ہو گیا ہے. قربان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان تو جنہیں مدینے والے مصطفیٰ دے مکھڑے نو ویکھیا تے واللیل دی زلفاں دا قیدی بن گیا. امیہ چوں چوں تکلیفاں دیندا سی, بلال دے عشق دے اندر کمی نہیں سی آندی, عشق بلال دے اندر اضافہ ہو جاتا سی. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ طیبہ نو میرے نبی دے وصال تو تیسرے چوتھے یا پنجویں دن دے بعد مدینہ الرسول نو الوداع کر کے ملک شام دی طرف چلے گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا مؤذن ہے, مؤذن اول ہے. آقا کریم نے فرمایا لوگو قیامت والے دن مؤذنین دیاں گردناں اونچیاں ہون گیاں. جڑا بندہ دنیا دے اوتے اذان پڑھدا ہے قیامت والے دن اودی گردن لمبی ہوئے گی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گردن مبارک سارے مؤذنہ تو اونچی ہوئے گی, اعلیٰ ہوئے گی. حضرت بلال میرے نبی دا مؤذن ہے, میرے نبی دا خزانچی بھی حضرت بلال ہے. اگر مسجد نبی دے اندر اگر میرے نبی نے چندہ اکٹھا کرن دا اعلان کیتا ہے تے جڑا جھولی پھیردا سی اوندا نام بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی. اگر عید والے دن میرے کریم نبی نے اعلان کرنا ہے چندے دا, عید والے دن بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے حکم دے ہوتے چندہ اکٹھا کرتے سن. میرے آقا میدان میں اندر جا کے عید پڑھاندے سن. حضرت بلال نے میرے نبی دے آسے نو جا کے زمین دے اندر گاڑ دینا ہے. صحابہ کرام نے سمجھ آنا ہے میرے آقا نے اس مقام تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمانا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نال کس قدر والہانہ محبت تے فرمانے ہیں. آپ مدینہ نو چھڑ کے چلے گئے, آقا کریم نے خواب دے اندر زیارت کرائی ہے. فرمایا بلال کی گل بے وفائی کرنی شروع کر دیتی ہوئی, بلال مدینے دے اندر کیوں نہیں آندا, بلال مدینے نو چھڑ کے کیوں چلا گیا ہے. حضرت بلال نے میرے نبی دے وصال تو بعد 2 مرتبہ اذان پڑھی ہے, لیکن میرے بلال دیاں شاناں کو جب مکہ المکرمہ 8 ہجری دے اندر فتح ہوا, بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے جڑا بلال اذان پیا پڑھدا ہے, کل نو امیہ بلال نو مارا دینا سی. لوگ اپنے نال بٹھا کے کھانا نہیں سن کھاؤندے, بڑے بڑے قریشی سردار زمین دے اوتے کھڑوتے نے. میرے نبی نے فرمایا آج بیت اللہ دی چھت دے اوتے کھڑے ہو کے او حبش دا غلام اذان پڑھے گا. کل نو جنوں لوگ اپنے نال بٹھان واسطے تیار نہیں سن, آج بلال نو میرے نبی نے شان عطا فرمائی ہے. قریشی تلے کھڑوتے نہیں, لیکن میرے نبی دا حبش دا غلام بیت اللہ دی چھت دے اوتے کھڑا ہو کے اللہ اکبر دیا صدا پیا بلند کرتا ہے. شان مل گئی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویکھے بلال نو تے کہندا ہے سیدنا لوگو یہ ہمارا حبش کا سردار آ رہا ہے, یہ ہمارا سردار آ رہا ہے. اب شان یہ مل گئی ہے. حضرت بلال نے حضور دے وصال تو بعد 2 مرتبہ اپنی زندگی اذان پڑھی ہے. دور نبی دے اندر تے مؤذن ہی بلال سیاں, بڑے بڑیاں آوازاں والے لوگ موجود سن, لیکن مسجد نبی دا مؤذن حضرت بلال ہے. میرے نبی دا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ایسی گرجدار آواز عطا فرمائی, اگر اس مقام تو بول دے سن 8 میلہ تکر حضور دے چچے دی آواز سنائی دیتی سی. ایسی ایسی شانہ والے لوگ بھی ہاشمی گھرانے دے نوجوان بھی موجود نے, لیکن حضور دی مسجد دا مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فجر دی اذان پڑھنی, فجر دی اذان پڑھ کے پھر حضور دے حجر سن نمبر وار جتے میرے آقا دی قبر انور ہے, یہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایدے نال آقا دیاں باقی 9 ازواج مطہرات دے حجرے موجود سن. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی عادت مبارکہ سی اذان پڑھ کے تے پھر حضور دے حجریاں دے دروازے دے اگوں گزرنا,
تے کہنا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ حضرت بلال نے کہنا الصلاۃ خیر من النوم، اے ادا ہوئی۔ حضرت بلال دیاں رب نوں انیاں پسند آئیاں کہ بلال دے جملے فجر دی اذان دا حصہ نے۔ مؤذن جدوں اذان پڑھے تے بولدا ہے الصلاۃ خیر من النوم، وہ جملے نے جڑے بلال مدینے دے اندر بولدے سن اور کہندے سن کہ لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے۔ لیکن حضور کے وصال کے بعد 2 مرتبہ بلال نے اذان پڑھی ہے۔ پہلی مرتبہ کہاں پڑھی؟ بلال نے بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصی ملک شام کے اندر اذان پڑھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہویا، جنگ تو بغیر یہودیاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا حضور دے غلام نو کہ وہ کیسا غلام ہے کہ جنہوں شیطان ویکھے تے رستہ بدل جاتا ہے، وہ کیسا غلام ہے جدے دل وچ تمنا پیدا ہوئے تے جبریل قرآن دی آیتاں لے کے مصطفیٰ دے کول تشریف لے آئے، وہ کیسا غلام ہے جڑا مصطفیٰ کریم نو مشورہ دے کہ رب قرآن دی آیتاں دا نزول فرما دے، وہ کیسا غلام ہے جدے بارے دے اندر حضور فرمان کہ حق عمر کی زبان پر جاری ہوتا ہے، وہ کیسا غلام ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرمائے اگر رب نے میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند نہ کیا ہوتا اور میرے بعد اگر کسی نے نبی بن کرانا ہوتا، فرمایا لکانا عمر ابن الخطاب، وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا جو نبی بن کر دنیا میں آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لیکن حضور نے فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، لیکن شان فاروقی دیکھو، شام کے یہودیوں نے کہا کہ ہمیں وہ حضور کا غلام دکھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ملک شام میں تشریف لے گئے۔ یہودیوں نے جب حضور کے غلام کا کرتا دیکھا، 17 پیوند ایک قمیض کو لگے ہوئے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ملک شام میں آیا ہے۔ ملک شام انہوں نے چابیاں دے دی، کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی کا غلام اس شان سے بیت المقدس میں داخل ہوگا، اس کی قمیض پر پیوند لگے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہم نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرنی ہے، یہ لو مسجد اقصی کی چابیاں، آج سے ہم نے تمہارے حوالے کر دی ہے۔ یہ شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو بلال بھی تو ملک شام میں تھے۔ بلال آئے، حضرت عمر نے فرمایا بلال پڑھ اذان قبلہ اول میں، جو مدینے میں مصطفیٰ کی مسجد میں پڑھتا تھا، جو مکے میں کعبہ کی چھت پہ پڑھتا تھا، آج قبلہ اول کی بھی اس اذان کی صدا سنا دے بلال۔ بلال نے مسجد اقصی قبلہ اول کے اندر اذان پڑھی اور میرے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا بلال کیوں بے وفائی کرتے ہو، مدینے میں کیوں نہیں آتے؟ بلال خواب دیکھتے ہی جوتے پاؤں میں نہیں ہے، دوڑا ملک شام سے، بلال مدینے میں مصطفیٰ کی چوکھٹ میں آ گیا ہے۔ حضور کے بعد جب بلال پہنچے، لوگوں نے دیکھا، لوگ چوک در چوک اکٹھے ہو گئے کہ مؤذن رسول آیا ہے۔ لوگوں نے کہا بلال ہماری تمنا ہے جو اذان حضور کے زمانے میں حضور سامنے ہوتے تھے، بلال اذان پڑھتا تھا، آج دل کرتا ہے دور نبوت والی اذان تو سنا دے۔ بلال نہیں مانتے کسی کی، بڑے بڑے صحابہ نے کہا بلال اذان پڑھو، لیکن بلال نہیں مانتا۔ بلال کو پتا تھا جب میں اذان پڑھتا تھا تو حضور ہوتے تھے، دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ اب جب اذان پڑھوں گا حضور نہیں ہوں گے، جب میں پہنچوں گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تب حضور کو دیکھ کر اشارے کرتا تھا، محبت سے جھوم جھوم جاتا تھا۔ اب جب دیکھوں گا آقا کا منبر خالی ہے، آقا کا مصلی خالی ہے، بلال سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ بلال نہیں مانتا کسی صحابی کی بات، اذان پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غلامان مصطفیٰ نے دیکھا بلال مانتا نہیں
بلال نے سب کی موڑی ہے لیکن نبی کے نواسوں کی بات کو نہیں موڑا ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں جن کے جوڑے جنت سے جبریل آتا ہے، یہ وہ ہیں جو رونے کا ارادہ کریں تو جھولا جھلانے سدرۃ المنتہا سے جبریل آتا ہے، یہ وہ ہیں جو کشتی لڑے تو کشتی کا فیصلہ کرنے کے لیے سدرۃ المنتہا سے جبریل آتا ہے، یہ وہ ہیں جو پیدا ہوں تو نوری فرشتوں کی جلوس لے کر جماعت لے کر مبارکبادی کے لیے درے بطول پر جبریل آتا ہے، یہ وہ آئے ہیں۔ کہا بلال سے بلال ہمیں وہ اذان تو سنا دو جو حضور کے زمانے میں تم اذان پڑھتے تھے۔ بلال کی آنکھوں سے آنسو ہیں، بلال انکار نہ کر سکے، بلال نے اذان پڑھنی شروع کی ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اذان پڑھنا شروع کی ہے اور اذان پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بلال اس جملے پر جب پہنچے، بلال سے اذان پوری نہیں ہوئی ہے، بلال غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ بلال کی آواز سن کر مدینہ طیبہ کا ہر بچہ، ہر عورت، ہر نوجوان، ہر بوڑھا گلی کوچے کے اندر نکل آیا، مسجد نبی کے اندر ہجوم لگ گیا، نبی کی مسجد نبی بھر گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اللہ کے نبی دنیا میں واپس آ گئے۔ یہ بلال کی اذان کی تاثیر تھی کہ گھروں میں عورتیں نہیں بیٹھی، بچے نہیں بیٹھے، بوڑھے جوان، مسجد رسول بھر گئی ہے بلال کی آواز سن کر کہ شاید رسول اللہ کا زمانہ دوبارہ پلٹ آیا ہے۔